بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد کشمیر ریڈیو پاکستان سے ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان گزشتہ 12 سال سے اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے پاکستان اور آزاد کشمیر کی وہ شخصیات لے کر آتے ہیں کہ جن سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر AQ خان پاکستان کو جوہری صلاحیت دینے والے, جوہری صلاحیت سے لیس کرنے والے عظیم سائنسدان سے لے کر ڈاکٹر عطاء الرحمان تک, پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے لے کر آزاد کشمیر کے صدور و وزرائے اعظم, سابق صدور و وزرائے اعظم, ایک طویل فہرست سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شخصیات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے, ان کی باتیں اور آپ کے سوال ان کے سامنے رکھتے رہے. آج کا ٹاپک انتہائی اہم, آزاد جموں کشمیر کے انتخابات 2021 ووٹر فہرستوں پر اعتراضات اور پارلیمانی بورڈ ایک جائزہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جنید انصاری صاحب, اس وقت آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر, مسلم لیگ نون آزاد کشمیر, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس, تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر, ان جماعتوں کے جو پارلیمانی بورڈز ہیں وہ بن چکے ہیں. بلکہ PTI کے جو ایک نیا نظرثانی پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل پا چکا ہے, جس میں سے آزاد کشمیر PTI کے جو صدر ہیں اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں, انہیں صرف آزاد کشمیر سے نمائندگی ہے. جی, جو 15-16 رکنی جو بورڈ بنا ہے اس میں آزاد کشمیر سے صرف بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب شامل ہیں. جی صدر پارٹی کی حیثیت سے. اور کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے, یہ عمران خان صاحب نے بڑا اچھا سلوگن دیا تھا. تو اس سے پہلے جو بورڈ بنا تھا وہ چودھری ارشد داد صاحب اس کے چیئرمین ہیں. اس بورڈ نے بھی جو ہے وہ کل اپنا کام شروع کر دیا ہے, اور کل جو ہے وہ تقریباً 287 لوگ ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. اس میں سے 37 لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہیں وہ انٹرویو ہوئے ہیں, اس کی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے. اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے اسے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے بھی 2 پارلیمانی بورڈ بنائے عوامی سطح پہ اور کارکنوں کے احتجاج پہ. پہلے ایک بورڈ بنایا گیا, اس پہ اعتراض لگا جی اس میں مریم نواز شریف جو ہیں ان کا نام شامل نہیں ہے. پھر جو نیا بورڈ بنا ہے اس میں جو ہے عبدالخالق وسیع صاحب اور آصف کرمانی صاحب کو نکال دیا گیا ہے, اور اس میں شہباز شریف جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کی سربراہی میں وہ بورڈ بنا ہے. اسی طرح آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے ان کا ایک طویل عرصے سے ایک ہی پارلیمانی بورڈ ہے, وہ سابق وزیر راجہ یاسین جو ہیں ان کی سربراہی میں وہ قائم ہے. اسی طرح تحریک لبیک ہے, ان کا بھی جو ہے, جماعت اسلامی نے بھی پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا ہے کہ نہیں؟ جی وہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ وہ اناؤنس نہیں کیا. پھر اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو ہے ان کا بھی خاصا لارجسٹ جو ہے نا پارلیمانی بورڈ بنا ہے, جس میں بہت بڑی تعداد ہے. اسی طرح جو ابھی مسلم لیگ نون کا بنا ہے وہ 26 رکنی ہے. اسی طرح تحریک انصاف ہے, اس کا بھی خاصا بڑا جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ بنا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ تنظیمیں جو ہیں, مسلم کانفرنس نے بھی کام شروع کر دیا ہے, پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ انٹرویوز کر رہی ہے. کچھ کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھہراؤ آیا تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر جو ہے اس نے جو ہے وہ شروع کر دیے انٹرویوز. جنید انصاری صاحب ڈڈیال حلقہ 1 جو ہے آزاد کشمیر کا, میرپور 1, وہاں سے جو اظہر صادق ہیں, پھر لیاقت علی خان ہیں, پھر ظفر خان ہیں, یہ ان کے انٹرویو کیے گئے ہیں. LA2 چکسواری میرپور 2 جو ہے وہاں سے ظفر انور, افضل خان, چودھری ظہور اختر جو ہیں ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں. اسی طرح LA3 میرپور شہر 3 جو ہے یہاں سے جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں ٹکٹ کے لیے, وہ صدر PTI کشمیر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور کرنل ریٹائرڈ محمد فہیم جو ہیں انہوں نے درخواستیں دی ہیں. اسی طرح LA4 جو ہے کھڑی شریف میرپور 4, یہاں سے چودھری ارشد حسین, محمد امین چودھری اور حمد خان جو ہیں انہوں نے اپنی درخواستیں دی ہیں ٹکٹ کے حصول کے لیے. اسی طرح LA5 برنالہ جو ہے بمبر سے 6 امیدوار جو ہیں چودھری انوار الحق نور, عبد القدیر, محمد مالک, محمد صغیر, عمر شہزاد اور ڈاکٹر محمد یاسین کے جو ہیں وہ انٹرویو لیے گئے ہیں. LA6 سمانی سے وقاص احمد, جاوید اقبال, چودھری گلزیب ایڈوکیٹ, محمد رزاق چودھری اور میجر ریٹائرڈ طارق محمود جو ہیں ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں. اسی طرح LA7 بمبر سٹی جو ہے وہاں سے ڈاکٹر انعام الحق,
حیدر علی، طارق محمود چودھری اور مرید حسین چودھری جو ہیں ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں. اسی طرح LA8 کوٹلی 1 راج محل جو ہے وہاں سے 7 امیدواروں نے درخواستیں دی تھیں، جن میں بیرسٹر اسرار احمد، ناصر احمد الیاس عزیز ملک، محمد افتخار احمد، ظفر اقبال ملک، سید عارف حسین گیلانی اور ملک محمد یوسف جو ہیں ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں. انصاری صاحب اسی طرح نکیال LA2 سے آصف انیف، سعدیہ شاہین، محمد نعیم خان، ظہور احمد چودھری، محمد اشرف اور محمد آزاد جرال جو ہیں ان کے انٹرویو ہوئے ہیں. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب، انہوں نے جو مظفر آباد میں کمپیوٹر لیب جو ہے قائم کی گئی ہے انتخابی فیصلوں کے لیے، اس کا انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ وزٹ کیا ہے. اور اس وزٹ کے دوران جو ہے وہاں پہ جو موجود تھے صاحبان، انہوں نے جناب چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہیں عاصم خالد دیوان اور عماد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے فہرستوں کی تیاری کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. اور اس موقع پہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ صاف اور شفاف بات کے لیے جو ہے وہ شفاف ووٹر فہرستیں جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں. انہوں نے سختی سے ہدایت کی ان میں سے جو ہیں وہ غلطیاں نہیں ان میں ہونی چاہیے اور صاف شفاف فہرستیں جو ہیں. پھر وہاں ڈپٹی کمشنر جو ہیں عبدالحمید کیانی صاحب مظفر آباد میں، انہوں نے بھی محکمہ مال کے عملے کو جو ہے وہ دن رات ووٹر فہرستوں کی تیاری میں انہیں کہا ہے کہ وہ لگائیں اور مصروف رہیں اور یہ کام جو ہے اسے یکسو کریں. انصاری صاحب پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ توسیع کی تھی 7 اپریل تک کہ ووٹر فہرستوں پر اعتراضات داخل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو بھی لوگ جنہیں کوئی یہ اعتراض ہے کہ اس کا نام درج ہونے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنا نام درج کر سکتا ہے. اور ہر ووٹر اور ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرے کہ کوئی کسی مردہ شخص کا یا کسی ایسے شخص کا کہ جس کا وہاں پہ ووٹ نہیں بن سکتا یا اس کی عمر کم ہے اور اس نے ووٹ کا اندراج کسی وجہ سے کروا لیا ہے، تو وہ اس پہ جو ہے وہ 7 اپریل تک کی ڈیٹ ہے وہ اعتراض کر سکتے ہیں. اور انہیں جو ہے اعتراض دور کر دینا چاہیے تاکہ انتخابات کے وقت جو ہے وہ کسی کو اعتراض نہ ہو، کیونکہ الیکشن کے انعقاد کے لیے جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے کہ صاف و شفاف الیکشن ہو اور اس کے لیے فہرستیں جو ہیں یہ بنیادی جو ہے وہ اہمیت کے عمل ہیں. اس سلسلہ میں الیکشن کمیشن کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 مئی تک جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جو اندر اضلاع ہیں اور جموں کشمیر مقیم پاکستان کی جو ویلی اور جموں کی نشستیں ہیں ان کی بھی فہرستیں جو ہیں وہ یہاں پہ رائے صاحب یہ تو چلیں ہو گیا سارا. اب ووٹر فہرستوں پر جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ووٹر فہرستوں کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ اب تو مارک ہوں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انصاری صاحب اس میں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے اگر اس کا ووٹ درج ہونے سے رہ گیا ہے تو وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی میرا اس میں ووٹ شامل نہیں ہوا، آپ میرا ووٹ شامل کریں. نمبر 2، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فیک ووٹس جو ہیں ان کا اندراج لوگ کروا دیتے ہیں. ایک آدمی ہے وہ کہیں اور کا رہنے والا ہے، اس نے یہاں پہ درج کروا دیا. ایک آدمی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے پھر بھی اس کا ووٹر فہرستوں میں نام شامل ہے. تو یہ آپ اور میرے سمیت جو عام ووٹرز ہیں، عام شہری ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے جب فہرستیں آویزاں کی گئی ہیں اس پہ وہ اعتراضات کریں. اور اعتراضات کی تاریخ جو ہے 7 اپریل تک ہے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے کسی بھی نام پہ تو وہ اعتراض دور کروا سکتا ہے متعلقہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں یا الیکشن کا جو عملہ ہے انہیں کہہ کے. تو وہ جو تفضات خدشات ہیں کسی کے بھی وہ بیان کرے تو اسے الیکشن کمیشن نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ اسے دور کریں گے. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، جیسے گزشتہ انتخابات میں 2011 یا 2016 کے انتخابات میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ کچھ لوگوں کے ووٹس جو ہیں وہ مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر وہاں پہ درج تھے. ایک بندہ 2 3 4 ووٹ جا کے کاسٹ کر سکتا تھا. اس کو غالباً الیکشن کمیشن نے سارٹ آؤٹ کیا تھا اس معاملے کو. یہ اصل میں اسی لیے اس دفعہ جو الیکشن ایکٹ 2020 ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے اور ترمیم کے مطابق جو ہے کسی بھی شخص کا ووٹ جو ہے اس کے جو مستقل ایڈریس ہے اس پہ اس کا اندراج ہوگا. اس سے یہ اب خدشات اور تفضات اس سے تقریباً کافی حد تک کم ہو جائیں گے کہ جب مستقل پتے پہ آپ کا ووٹ درج ہوگا آپ کا ووٹ تو پھر اس میں 2-3 جگہوں پہ جو ہے وہ ووٹ کا اندراج ہونا ممکن نہیں ہوگا. اس میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی تھی کہ مختلف حلقوں میں ووٹر فہرستوں کے اندر 1000 12
1200 1500 ووٹس کے اندراج جو تھے وہ بوگس کیے گئے تھے جی جی, اور وہ غالباً جھلو پھرا تھا, کیا پھرا تھا, اس حوالے سے بھی رائے صاحب کوئی؟ یہ بالکل آپ کا کہنا بجائے انصاری صاحب, ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ فار ایگزامپل یہاں اس وقت میر پور میں ہم پروگرام کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ دن کو کاروبار کرتے ہیں, شام کو وہ نیچے الکا چار ہے کھڑی شریف وہاں پہ چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا ووٹ وہاں پہ بھی درج ہے, ان کا یہاں کے فرشتوں میں بھی درج ہے, تو وہ ایک پہلے ٹائم وہاں پہ ووٹ ڈالتے تھے یا یہاں ڈالتے تھے, پھر وہ جو صحیح ہوتی ہے اسے مٹا کے, لوگوں کے پاس بھی لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں, صفائی جو انگوٹھے کا نشان لگا ہوتا ہے, اور اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ بھی ان کے بھی ووٹ جو ہے نا اندراج تھا وہ بھی ریموو کر دیے گئے سارے, کہ جو فوت ہو جاتے تھے لوگ ان کی جگہ کوئی دوسرا آ کے ووٹ ڈال دیتا تھا. جو پولنگ ایجنٹ ہوتے تھے کئی جگہوں پہ نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا دوسرے مخالف پولنگ ایجنٹ کو, اگر بیٹھتا تھا تو کوئی ایک پولنگ ایجنٹ اتنا باثر ہوتا تھا کہ تگڑی پارٹی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا تو اس کے سامنے جو ہے وہ زبان درازی نہیں کر سکتا تھا, تو ایسے جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے تھے ووٹوں میں. جی اب اس طرح جی کہ ارشد خواجہ صاحب جو کہ یہاں پہ ذمہ دار ہیں میر پور میں, ان کا ایگزیکٹ عہدہ کیا رائے صاحب؟ یہ اسسٹنٹ الیکشن کمشنر ہیں اس وقت, کوٹلی اور میر پور کے دونوں جو چارج ہیں ان کے پاس ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. چلتے ہیں ارشد خواجہ صاحب کی طرف. جی سامعین, اس وقت ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب ارشد خواجہ صاحب جو کہ اسسٹنٹ الیکشن کمشنر ہیں میر پور کے, اور اسی طریقے سے کوٹلی کے. ارشد خواجہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, اسسٹنٹ الیکشن کمشنر. جناب ارشد خواجہ صاحب, یہ ووٹر فہرستوں کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں آپ کی؟ الحمدللہ تیاری فائنل مراحل میں ہے. تو اس میں ووٹر فہرستوں میں جو کوئی نئی بات کوئی آپ کے مشاہدے میں آئی ہو جو کہ آپ نے امپلیمنٹ کی ہو, کچھ بتانا پسند فرمائیں گے آپ؟ سر اس میں نئی بات ایک تو یہ ہے کہ لوگ گھر بیٹھے اپنا ووٹ چیک کر سکتے ہیں, جو ہمارا مسودہ اس وقت موجود ہے 8302 پہ اپنا CNIC نمبر بھیج کر گھر سے چیک کر سکتے ہیں. ادروائز ہم نے رجسٹریشن آفیسر کے دفتر میں فہرستیں آویزہ کی ہوئی ہیں. اور اس وقت آپ کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی اعتراضات داخل بھی کیے گئے ہیں کوئی مختلف پارٹیز کی طرف سے مختلف حلقوں میں؟ اعتراضات کے حوالے سے تو کوئی اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے, چونکہ رجسٹریشن آفیسر کے پاس اعتراضات بھی جمع ہوتے ہیں, تو نام جن لوگوں کے رہ گئے تھے اس حوالے سے ہے کہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں. جی تو ارشد خواجہ صاحب, ماضی میں جو ایک کام ہوتا تھا کہ ایک بندہ لیٹ سے کہ صبح کے ٹائم LA3 کے اندر ووٹ کاسٹ کرتا تھا, شام کو جا کے LA4 کے اندر بھی ٹھپا ماراتا تھا, اب وہ مسئلہ آپ نے دور کر دیا سنا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک ہی ووٹ درج ہو, چونکہ نادرا سے ہم نے فہرستیں ویریفائی کروانی ہیں مزید بھی, تو ایک جگہ سے زائد کسی کا بھی ووٹ درج نہیں ہو سکے گا. ووٹ تو روکنا اس وقت پولنگ ایجنٹ کا کام ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن پہ. جی اوریجنل ID کارڈ کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا. پولنگ ایجنٹ تو ظاہر ہے مقامی اس علاقے کے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کون سا آدمی وفات پا گیا, تو وہ بھی وہاں پہ روک سکتے ہیں, اعتراض اٹھائیں گے نا. تو ارشد خواجہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں یہ 2021 کا جو الیکشن ہے, ایک طرف کورونا سر پہ چڑھا ہوا ہے, تیسری ویو اس کی سٹرائک کر چکی ہے, اللہ کرے کہ یہ اللہ رمضان کی برکت سے تمام دنیا کو, تمام انسانوں کو اس مصیبت سے نجات دے دے, تو الیکشن تھوڑے سے مختلف لگ رہے ہیں مجھے ویسے ماضی کے الیکشنوں سے. دیکھیں جی, ہم نے آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنا ہے, تو اگر معروضی حالات اس قسم کے ہوئے تو یہ حکومت اور الیکشن کمیشن اس وقت فیصلہ کرے گا کہ کیا پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن آئین کے تحت تو ہم پابند ہیں کہ الیکشن ہم وقت پہ کروائیں. یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار آپ سے چند باتیں کریں گے. جناب خواجہ ارشد صاحب. خواجہ صاحب, کچھ حلقوں سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ فار ایگزامپل کہ منگلا کا ووٹ کوئی غلطی سے جو پہلی فرشتیں آئی ہیں وہ جاتلاں میں چلا گیا, یا جاتلاں کا جو ہے وہ پلمنڈا میں چلا گیا. اسی طرح برنالہ اور کچھ اور جگہوں سے بھی اخبارات میں بھی لوگوں کے بیانات وغیرہ آئے, تو یہ کیا معاملہ تھا اور اس کا کیا تدارک کیا گیا؟ اس قسم کی شکایات تھیں ہمارے پاس, تو ہم نے پھر نادرا سے کانٹیکٹ کیا, ان کے ساتھ میٹنگز کی, تو ان سے ہم نے دوبارہ ایک سافٹ ویئر لیا ہے جس میں یہ مسائل تقریباً حل ہو گئے ہوئے ہیں. اگر کوئی رہ گیا تو وہ ابھی بھی رجسٹریشن آفیسر انہی چیزوں پہ کام کر کے وہ اپنے اپنے پراپر جگہوں پہ ان کا ووٹ اندراج کر رہے ہیں. تو خواجہ صاحب, آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی انتخابات ہوئے, آپ بھی ان انتخابات میں اپنے فرائض آپ نے سارا انجام دیے, ہم بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا ججمنٹ ہے کہ
یہ جو نئی فہرستیں بن رہی ہیں اس میں ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے، اور اگر اضافہ ہوا ہے تو کس حد تک ہوا ہے؟ رائے صاحب اس وقت کوئی اعداد و شمار نہیں جاری کیے جا سکتے، اس لیے کہ ان پہ ابھی کام جاری ہے. یہ انشاءاللہ 5 مئی کو فہرستیں فائنل ہوں گی. جب ہمارے پاس پہنچیں گی تو اعداد و شمار ہم جاری کریں گے ان کے، تو اسی میں واضح ہو سکے گا کہ کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے. تو ویسے خواجہ صاحب آبادی میں اضافے کی اگر ہم وہ شرح دیکھیں تو وہ لوگ کہ جن کی عمر آج سے مطلب ظاہر ہے کہ 5 سال پہلے ووٹنگ والی اس پہ نہیں تھی پہنچی، اب وہ ووٹ ڈالنے کے قابل ہوئے ہیں، بالغ رائے دہی کے تحت ظاہر ہے یہ الیکشن ہو رہا ہے، تو وہ نئے ووٹس کا اندراج وہ بھی کچھ ہوا ہوگا یا نہیں؟ انہی کی وجہ سے تو ووٹ میں اضافہ ہوتا ہے سر. جی. اور جو فوت شدگان ہیں ظاہر ہے فوتگی کی بھی ایک شرح ہے، ان کو نکالنا ہوتا ہے آپ نے پراپر طریقے سے، آپ نے ووٹر فہرستوں سے ان کا انخلاء کرنا ہوتا ہے آپ نے. آبادی میں اضافہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور اموات کی شرح نسبتاً کم ہوتی ہے. اس تناسب سے اگر دیکھیں تو ہر الیکشن میں ووٹرز کا اضافہ ہوتا ہے، تناسب مختلف ہو سکتا ہے. خواجہ صاحب یہ جو ترمیمی ایکٹ تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، ایکٹ 2020، اس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں 4 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اور جو ایک شرط عائد کی گئی تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ 2 لاکھ فیس کے علاوہ 1000 کارکنان جو ہیں وہ شناختی کارڈ جو ہیں اس کی نقول پیش کریں، ان کے دستخط ہوں، تو کیا سیاسی جماعتیں جو اس معیار پہ پوری اتری ہیں؟ سر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو مظفر آباد میں ہمارے مرکزی دفتر میں زیادہ تر کام ہوتا ہے، تو اس میں تقریباً کوئی 30 سے زائد سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہوئی تھیں عبوری طور پر. تو ابھی کوئی 3 دن پہلے ہمارے پاس جو فہرست آئی ہے اس میں 12 سیاسی جماعتوں نے اپنے وہ جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی ہیں. اس وقت تک ان کی کنفرمیشن ہوئی ہے. تو خواجہ صاحب آخری بات یہ بتائیں گے کہ الیکٹرانک جو ووٹنگ ہے جس میں اوورسیز جو ہمارے کشمیری پاکستانی ہیں جن کے متعلق عرصہ دراز سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ انہیں بھی ووٹنگ کے الیکشن کے اس عمل میں شامل کیا جائے، کیا وہ بھی آپ کا تجربہ کوئی کامیاب رہا یا ابھی پینڈنگ ہے یہ چیز؟ اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ اگر قانون سازی کرے تو پھر ہم اس پہ کوئی انتظامات کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک اوورسیز کشمیریوں کے لیے گورنمنٹ نے کوئی ایسی اسمبلی نے قانون سازی نہیں کی، تو اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جناب ارشد خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ اسسٹنٹ الیکشن کمشنر ہیں، میرپور اور کوٹلی کی ذمہ داریاں ہیں آپ کے پاس. آپ نے قیمتی وقت دیا. ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد کشمیر، FM 101.4 میرپور پہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جنید انصاری صاحب، الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت ووٹر فہرستوں پہ کام کر رہا ہے، اور جو مظفر آباد میں اس حوالے سے لیب قائم کی گئی ہے، انہوں نے نادرا سے ایک نیا سافٹ ویئر جو ہے وہ لیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے جو پہلے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں وہ غلطیاں جو ہیں وہ دور کر لی جائیں. اس حوالے سے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ گزشتہ روز جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ وزٹ کیا، بریفنگ لی، عملے کو ہدایات دیں. اس پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا، اور توقع کی جا رہی ہے کہ 5 سے 10 تاریخ تک جو ہے وہ آئندہ ماہ تمام اضلاع اور مہاجرین مقیم پاکستان کی جو فہرستیں ہیں وہ انہیں حتمی شکل جو ہے وہ دے دی جائے گی. اور اس حوالے سے اعتراضات بھی جو ہیں 7 اپریل آخری تاریخ ہے، تو 7 اپریل تک اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا کوئی ووٹ اندراج ہونے سے رہ گیا ہو تو وہ اس کا اندراج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات انصاری صاحب، یہ جو آپ نے آخری کوشچن کیا ہے ای ووٹنگ کے حوالے سے، آج IT کا دور ہے، دنیا بھر میں ای ووٹنگ ہوتی ہے، اور 1 ملین سے زائد ہمارے اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ بیرون ملک آباد ہیں، اور کیونکہ وہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں پہ نہیں آ سکتے. تو یہ سہولت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ممبران قانون ساز اسمبلی ہیں، جو حکومت آزاد کشمیر ہے، انہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور ایک اتنی بڑی جو میجارٹی ہے آپ اسے اس انتخابی عمل سے الگ رکھ رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک خلا ہے. اسے جو ہے وہ ممبران قانون ساز اسمبلی کا جو کوئی قومی نام سے ظاہر ہے کہ ان کا قانون سازی کرنا ہے، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ گزشتہ 70 سال سے جو ہے یہ آج تک اس پہ غور نہیں کیا گیا. آج جدید دور ہے، تو اس پہ انہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. اگر حکومت آئین سازی کرے، جو اسمبلی اجلاس ہے اس میں اس کی منظوری دے، تو جو ہے وہ ایسے گیجٹس موجود ہیں
IT کے ایسے ٹولز جو ہیں وہ انہیں استعمال کر کے تو ہمارے جو تارکین وطن ہیں انہیں اس عمل میں جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے. انہیں اس سے محروم رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ سراسر ناانصافی ہے. تو اس میں یہ بتائیں گے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جو یہ بات یہاں پہ ابھی کہی ہے انہوں نے کہ انہوں نے نادرا کے ذریعے اور جتنے ان کے مختلف سافٹ ویئرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، نئے گیجٹس کو استعمال کرتے ہوئے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ووٹر فہرستوں کے اندر ایسے لوگ ان کا اندراج نہ ہو، ڈپلیکیشن نہ ہو، فوت شدگان جو ہیں وہ شامل نہ ہوں. ظاہر وفات پا گئے لوگ تو لوگ ان کو یوز کرتے ہیں. تو یہ کامیاب ہو جائیں گے ان چیزوں میں انشاءاللہ تعالی؟ دیکھیں 100% کامیابی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اسے لگتا ہے کہ بڑی حد تک تو کنٹرول کر لیں گے، لیکن 100% کنٹرول کرنا شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ لوکل سطح پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کا اپنا رول بھی ہے. جو پولنگ ایجنٹس بیٹھتے ہیں ان کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ایسی چیزوں کا تدارک کریں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ فیک ووٹس جو ہیں ان کا اندراج نہ ہو. اور بھی ڈوڈیال سے کمپلین تھی کہ بے شمار لوگ یہاں کاروبار کے سلسلے میں دیگر صوبوں سے آتے ہیں اور ان کے ووٹ کا اندراج بھی کسی حد تک شاید ہو گیا ہے. اس پہ اعتراضات ہو رہے تھے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے ہم زبانی کلامی اعتراضات کریں، جن لوگوں کے علم ہے اور جو آواز اٹھاتے ہیں وہ پراپر طور پہ وہ سیریل نمبر اور ووٹر کا نام لکھ کے اسسٹنٹ الیکشن کمشنر جو ڈوڈیال ہیں، میرپور ہیں، اسی طرح تمام آزاد کشمیر میں ہیں، تو وہ انہیں باقاعدہ انڈیکیٹ کریں کہ یہ جی جو ووٹ ہے اس کا غلط اندراج ہوا ہے تو اسے ریموو کر دیا جائے گا. اس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. جی اب چلتے ہیں جی اگلے مہمان کی جانب اور ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں اس موضوع پہ. جی سامعین، اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری محترمہ خولا خان، جو کہ تحریک آزادی کے ہیرو خان آف منک کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے. محترمہ خولا خان صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام انصاری صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. خولا خان صاحبہ، آپ کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف کے اس وقت جاری ہے سلسلہ آپ کے انٹرویوز کا. پارلیمانی بورڈ آپ کا پہلے ایک بنا، پھر اس کے بعد ایک لارجر آپ کا بینچ جو ہے بنا پارلیمانی بورڈ کا. اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ اب آپ کے تمام کارکنان اور تمام لوگ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ بورڈ بنا ہے جس کے چیئرمین خود خان صاحب ہیں، اور پھر یہاں سے جو شارٹ لسٹ ہو کے جو لوگ اوپر جائیں گے تو ان کی مزید سکروٹنی کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا اور بڑا خوش آمد ہے، اور اس طرح مزید ہم بہتر جو نمائندے ہیں ان کو چوز کر سکیں گے. جی تو محترمہ خولا خان صاحبہ، ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس میں شاید سب سے زیادہ امیدواروں نے ہر حلقے کے اندر سے اپلائی کیا ہے، تو کہیں آگے چل کے ظاہر ہے ٹکٹ تو کسی ایک کو ہی ملنا ہے نا، ایک حلقے میں 2 بندوں کو تو ٹکٹ دے نہیں سکتے ہیں. تو جس ایک کو ٹکٹ ملے گا وہ تو چلیں ٹھیک ہے، خوش ہوگا. باقی جو لوگ 15-18 ہر حلقے میں موجود ہیں وہ کہیں بغاوت تو نہیں کر دیں گے؟ جی آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ یہ ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن کی بھی بات ہے، اور تو اب ظاہر ہے جس کو بھی خان صاحب اگر یہ ذمہ داری دیتے ہیں تو میرا خیال ہے باقی نمائندوں کی، باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی یہ مورل اوبلیگیشن ہو جاتی ہے، اور یہ پارٹی کے ساتھ ظاہر ہے ایک ان کا ایک ایفیلیشن ہے کہ وہ سب اس کو اون کریں اور اس کو ہیلپ کریں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا اسے. یہ بتائیے کہ آپ بھی ظاہر ہے کہ اپنے منگ کے حلقے سے، پلندری کے حلقے سے، سدنوتی سے الیکشن کے لیے آپ نے پیپرز جمع کروائے ہیں، تو آپ نے انٹرویو کی کیا تیاری کی ہے؟ کون کون سے مضمون آپ نے پڑھے ہیں؟ میں نے کیونکہ سیاسیات پڑھی ہے تو ساری کتابیں جتنی بھی گریجویشن تک تھی وہ ساری میں نے پڑھ لی ہے. اب دیکھیں پتہ نہیں پھر کیا سوالات آتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا کوئی بڑا کوئی CSS والا ایگزام ہوگا. یہاں پہ سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان، محترمہ خولا خان صاحبہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے. محترمہ خولا خان صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ، آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نظر ثانی پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اس میں آزاد کشمیر کی نمائندگی بہت کم ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ہماری کشمیر کمیٹی کی ہے نورین ابراہیم صاحبہ، تو ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. خواتین کی بھی نمائندگی ہے. وہ تو آپ نے مطالبہ کیا تھا، آپ نے رولا ڈالا تھا کہ خواتین کو نمائندگی دی جائے، آپ کی بات چلیں سنی گئی،
لیکن ذرا کم نمائندگی ہے. میرا خیال ہے کم نمائندگی ہے, لیکن چونکہ نیچے والا جو پہلے سے جو ایک بورڈ بنا ہوا ہے اس میں آلموسٹ سارے آزاد کشمیر سے ہی نمائندے ہیں ہمارے, وہی شارٹ لسٹ کر کے اوپر بھیجیں گے لوگوں کو جن کو تو مزید ان کی اسکروٹنی کی جائے گی یا مزید ان سے انٹرویو کیا جائے گا. یہ پارٹی کا ایک ڈیسیژن ہے, میں کیا کہہ سکتی. بہت بہت شکریہ محترمہ خولا خان صاحبہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے. بڑی مہربانی. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد کشمیر, FM 101.4 میرپور سے گفتگو کرنے کے لیے. انصاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی انصار صاحب, محترمہ خولا خان صاحبہ نے تو کھل کے بات یہاں پہ بھی کر دی انہوں نے. جی انصار صاحب, ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی سیاسی جماعت میں PTI کشمیر میں ٹکٹ کے لیے سب سے زیادہ لوگوں نے 287 لوگ ہیں. یہ وجہ کیا, اتنے لوگ کیوں؟ یہ جماعت کی مقبولیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. فیوچر کے جو مطلب لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان کی بنے گی, وہ چلو تم بھی ادھر کو ہوا جدھر کی ہو, وہ والا کام تو نہیں ہے. جی تو ایسے میں جو ہے وہ کافی لوگوں کی PTI کے اندر سے شکایات تھیں کہ شاید ان کی کہیں حق تلفی نہ ہو, تو اس پہ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کی ہدایت پہ نظر ثانی پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا, اور اس میں جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے جتنے بھی یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ٹکٹوں کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کون آدمی ڈیزرو کرتا ہے اور کس کو دینا چاہیے. یہ یہاں پہ ایک دو باتیں ہم ساتھ اور بھی شامل کرتے جائیں. ابھی آج کل میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو کرونا کی تیسری لہر ہے, اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں جناب شفقت محمود صاحب نے جو ہے تعلیمی اداروں کے اندر چھٹیوں کا اناؤنسمنٹ کر دیا. اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں بہت احتیاط سے کام ابھی تک لیا جا رہا ہے, اور آگے کوئی کافی ساری باتیں بھی زیر غور ہیں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے, بارشوں کی پیشگوئی کافی کی جا رہی ہے, برف باری کچھ علاقوں میں ہوئی ہے, کچھ سلائڈنگز ہوئی ہیں, کچھ ہمارے بہن بھائی شہید ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جنید انصار صاحب, یہ واقعی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سفر کر رہی ہے, اس کے ساتھ ہم بھی اس دنیا میں شامل ہیں اور ہمیں بھی کافی مسائل کا سامنا ہے. برطانیہ سے ہمارے بہن بھائی آئے ہوئے تھے, وہ آج کل وہ بڑے ٹراما سے وہ جی بالکل ڈیٹ قریب ہے, ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے. اس حوالے سے خاصے جو ممبران برٹش پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی حکومت برطانیہ سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں, کیونکہ بے شمار لوگ, بے شمار آپ کے جاننے والے, میرے جاننے والے, ہمارے عزیز و اقارب بھی, دوست بھی جو ہیں وہ بڑی بری طرح سے آ کے یہاں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے, اور انہیں اچانک ایک ڈیڈ لائن کا سامنا ہوا حکومت برطانیہ کی طرف سے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے اناؤنس کیا کہ 7 جو PIA کی فلائٹس ہیں وہ مانچسٹر اور لندن کے لیے جو ہے وہ یہ جو آپریشن شروع ہوگا مسافروں کا واپسی کے لیے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 4 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک ون سائیڈڈ ٹکٹ جو ہے لوگوں کو وہ بھی مشکل سے جو ہے وہ مل رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویسے ہی اناؤنس تو کر دیا گیا, لیکن عملی طور پہ 9 اور 11 اپریل کی جو آلریڈی لوگوں کی ٹکٹس تھی انہوں نے وہاں سے ریورس کر کے تو جو ہے وہ 8 تاریخ تک جو ہے وہ ان لوگوں کو یہ سہولت فراہم کی, اور نئے لوگ جو ہیں انہیں ٹکٹس واپسی کے لیے نہیں مل رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا, کیونکہ جو اوورسیز کشمیری ہیں, اوورسیز پاکستانی جو ہیں, ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں. وہ جب بھی کوئی پاکستان پہ, کشمیر پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیشہ وہ بڑھ چڑھ کے ہماری مدد کرتے ہیں, اور اسپیشلی کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی وہ دنیا بھر میں آواز اٹھاتے ہیں. وہ اپنے وطن سے, اپنی مٹی سے بہت محبت کرتے ہیں, تو انہیں اس محبت کی انہیں ریلیف ملنا چاہیے, انہیں سزا نہیں ملنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت برطانیہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پہ بھی, کہ وہ لوگوں کو تھوڑا وقت دیں اور ان کے لیے یہ ممکن بنائیں کہ وہ آسانی سے جو ہے جہاز دستیاب ہوں اور وہ جا سکیں, کیونکہ ہمارے روز لوگ ملتے ہیں, گلے کرتے ہیں. امید ہے کہ اس معاملے کی اساسیت کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا, یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ کوشش کرتے ہیں کہ دیگر احباب جو ہیں ان سے بھی تھوڑی بات چیت ہو جائے اور ان کا موقف بھی سامنے آ جائے. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب راجہ یاسین صاحب نے, جو کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کے سربراہ ہیں, اور بہت وسیع آپ کا پارلیمانی تجربہ ہے.
जनाब राजा यासीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। राजा यासीन साहब, क्या कहते हैं, आपका जो पार्लिमानी बोर्ड है इसने अभी तक क्या कुछ डिसाइड किया है, कितनी दरखास्तें मौसूल हो गई, और मुझे लगता है कि आपका भी ठीक ठाक किस्म का रश होगा, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एज ए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं उम्मीदवार। क्या सूरत हाल है आपकी तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में? जी अंसारी साहब, सूरत हाल ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तो सबसे पहले टिकटों की एक्सरसाइज शुरू की थी टिकटों के लिए, और हमने तकरीबन आज से 1.5 माह पहले हमने प्रोसेस शुरू किया था, और उसमें हमने 6 टिकट पहले जारी भी कर दिए थे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था कि अब बहुत तेजी के साथ सर्वे करके हल्कों, सारे हल्कों में, यानी मुख्तलिफ हल्कों में हम गए थे, वहाँ जाके सर्वे किया, लोगों से मशावरत की, अपने जमाती कारकुनों से और दीगर लोगों से। उसके बाद हमने 6 टिकट तकसीम की। उसी प्रोसेस को हमने जारी रखना था, लेकिन इसी असना में सरदार सिकंदर अयाज साहब फिर वापस तशरीफ लाए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, वो सुप्रीम हेड बन गए, तो फिर हमने वो प्रोसेस रोक दिया जो हम पहले कर रहे थे। हमने कहा उनकी मशावरत के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे, तो इस वजह से फिर हमने वो प्रोसेस जरा स्लो डाउन कर दिया, उसको रोक दिया। और फिर वो सरदार सिकंदर अयाज साहब से फिर रहनुमाई हम ले रहे थे, बातचीत कर भी रहे थे, मुख्तलिफ हल्के भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसी असना में ऐसे हुआ कि पिछले दिनों उनको फिर तकलीफ हो गई, आपको मालूम है, वो हॉस्पिटलाइज भी रहे, तो वो फिर अभी तक तकरीबन साहिब फराश है वो, यानी वो उस तरह से एक्टिवली उनसे गपशप या मसला मशवरा नहीं हो पाया, उनकी अपनी खराबी तबाह के बायस। तो इस वजह से फिर हम अभी कुछ थोड़ा सा हमारा मामला स्लो है। वैसे इस दफा हमने जो तरीकाकार अपनाया था कि हमने कहा था एप्लीकेशन हम बाद में मांगेंगे, उससे पहले हम पूरे आजाद कश्मीर में और माजरीन जम्मू, माजरीन वैली में जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ हल्कों में जाके तो हम सर्वे करेंगे, असेसमेंट करेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, मैं बासियत चेयरमैन और मेरे साथ जो दीगर साथी हैं, तो हम जाके सर्वे करके तो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन तलब करके तो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करेंगे। लेकिन वो जैसे मैंने अर्ज किया कि सिकंदर साहब की नासाजी तबाह के बाद थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो ये सूरत हाल है। तो इसमें जनाब राजा यासीन साहब, वोटर फहरिस्तें जो हैं, क्या आप इस पे मुतमईन हैं? इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है जनाब जस्टिस अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब की सरबराही में, आप क्या कहते हैं कि वोटर फहरिस्तों के अंदर जो कुछ लोगों का इंदराज होना था, कुछ लोगों को एग्जिट किया जाना था जो फोत हो चुके हैं या जिनके डबल वोट्स थे, दीगर चीज़ें थी, क्या उनसे आप मुतमईन हैं? देखिए जी, हमारे फर्ज करें, मैं अपने इलाके के हवाले से मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास जो कि लोग शिकायत भी करते हैं, मशवरा भी पूछते हैं, तो हमारे इलाके में भी कुछ इलाके ऐसे थे कि जहाँ फर्ज करें 7,500 या 8,000 वोटों का इंदराज हुआ, जो वहां से करके जो पटवारी और जो रेवेन्यू के स्टाफ वालों ने जो किया, लोगों ने साथ होकर शामिल होकर करवाया। वो जब इंदराज होकर ऊपर पहुंचा तो वहां से पता चला जी 1,000-1,500 वोट काट लिया गया, वो चूंकि नादरा से वेरीफाई होता है जी। तो अब वो समझ नहीं आई, इस पे लोग खासे अभी परेशान है, तजब्जुब का शिकार है। और खैर इलेक्शन कमीशन ने लास्ट डेट जो पहले 1 अप्रैल थी उसको बढ़ा के 7 अप्रैल भी किया है कि कोई मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। लेकिन ये एक इबाम है, ये कंफ्यूजन है कि जो वोट ज्यादा थे वो कट के कम कैसे हो गया। हालांकि जब बैक माल का कोई आदमी या इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी जब जाता है मौके पे, तो वो गाँव में बैठ के पूरी तसल्ली करके छाट फट करके तो वोटर का इंदराज करता है। तो अब उसमें से ऐसे वोट इतने फर्ज करें 8,000 में से अगर 1,500 वोट काटा जाए तो ये तो बड़ी रिजनेबल अमाउंट है ना जी, कैसे इतना वोट काटा गया, ये एक थोड़ी सी परेशानी है। तो इस हवाले से क्या आपने कोई एतराजात इन राइटिंग जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में? जी हाँ, वो ऐसे है कि जहाँ जहाँ हमारी इस तरह के एतराजात, जहाँ इस तरह की शिकायत है, और मोस्टली तकरीबन हर जगह इस तरह की शिकायत है, तो हमने अपने जो हमारे कारकुन है, जो अदरवाइज कारकुनों से हटके भी जो लोग हैं, वोटर तो जो भी है वो किसी को भी वोट दे, लेकिन उसका हक तो महफूज होना चाहिए। हमने लोगों को कहा है कि आप अपना नाम चेक करें कि फर्ज करें आपका नाम किस बुनियाद पे काटा गया है। यानी अगर किसी की फर्ज करें इक्का दुक्का ये बात भी सामने आई कि एज का मसला थोड़ा सा हो जाता है कि 18 साल किसी का फर्ज करें लिस्ट बनाते वक्त किसी ने सोचा जी कि ये जून में जाके 18 साल का हो जाएगा, लेकिन आज वो 18 साल का नहीं है, 2 महीने 3 महीने कम है, तो शायद इस बुनियाद में भी कुछ नाम कट गए। लेकिन हमने अपने लोगों को कहा और वो इसमें कर रहे हैं जी। तो राजा यासीन साहब, एक चीज़ जिस पे आपके सरदार अतीक अहमद खान साहब भी और दीगर आपके कायदीन भी बात करते रहे और दीगर सियासी जमातें भी बात करती रहीं, हमारी तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान जो हमारी आबादी का एक हिस्सा है वो बरतानिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, मुख्तलिफ जगहों पे आबाद है, दोहरी शहरियत रखता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए बात की जाती थी कि ओवरसीज़ जो हमारे कश्मीरी हैं और पाकिस्तानी हैं उन्हें वोटिंग के अमल में शामिल किया जाएगा।
تو اس دفعہ بھی کہا تو بڑا گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی اس پہ نہ تو قانون سازی ہوئی ہے نہ ہی کسی قسم کا کوئی الیکشن کمیشن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. جی ہاں، یہ آپ درست فرما رہے ہیں جی. وہ تو بلکہ ابھی حکومت پاکستان بھی اس بارے میں ان کے بھی بیانات میں سنتا رہتا ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اوورسیز جو ہے ان کے ووٹ کا حق دینے کا اور اس کا الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ کریں گے، لیکن وہ نہیں ہو پایا اور آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہو پایا. تو یہ جو 15-20 لاکھ جو ہمارے ووٹر ہے جو باہر ہے ان کا یہ حق مارا جاتا ہے، تو سارے لوگ تو آ بھی نہیں سکتے ظاہر ہے. تو یہ ایک بڑی جینوئن ضرورت ہے جو کہ الیکشن کمیشن کو اور گورنمنٹ آزاد کشمیر کو مل جل کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال ہو سکے. جناب راجہ اسیم صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب کچھ باتیں کریں گے آپ سے. راجہ محمد یاسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راج صاحب، مہربانی. جی راج صاحب، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ ایک طویل عرصہ سے جو ہے آپ کی سربراہی میں قائم ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک پارلیمانی بورڈ بنایا، اسے ڈیزالو کیا، اور پھر اس میں مریم نواز صاحبہ کو بیچ میں شامل کیا گیا، عبد الخالق وسیع صاحب اور آصف کرمانی صاحب ہیں جو انہیں فارغ کر دیا گیا. پھر اسی طرح پی ٹی آئی کا ایک پارلیمانی بورڈ بنا، اس پہ پھر اب نظر ثانی بورڈ بنا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آزاد کشمیر کی نمائندگی بہت کم ہے. تو آپ ایک پختہ کار جو ہے وہ سیاستدان ہیں، سیاسی کارکن ہیں، آپ کا وسیع سیاسی اور پارلیمانی تجربہ ہے، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے ابھی سیاست میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی راج صاحب، شکریہ آپ کا. اللہ کا شکر ہے کہ میں جیسے آپ نے فرمایا میں 6ٹھی مرتبہ چیئرمین ہوں پارلیمانی بورڈ کا جو مسلم کانفرنس کا پارلیمانی بورڈ ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جس پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین جناب جاہد احمد رہے ہیں، سردار سکندر صاحب رہے ہیں، راجہ فاروق قادر صاحب رہے ہیں، اپنا سردار سیاب خالد رہے ہیں، اپنا عبدالرشید عباسی صاحب جو سابق اسپیکر ہے وہ رہے، اس سطح کے لوگ جس بورڈ کے چیئرمین رہے، تو مجھ جیسے چھوٹے کارکن کو بھی اللہ نے مہربانی کی اور میں 6ٹھی مرتبہ بنا ہوں. تو یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں اس میں یہ بڑی بنیادی بات ہے جی کہ پارلیمانی بورڈ بناتے وقت اس کی حیثیت کو بڑا ضروری سامنے رکھنا ہوتا ہے. ابھی دوسری پارٹیوں کا اپنا معاملہ ہے، میں اس پہ تو کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہے، فرض کریں پی ٹی آئی کا میں بورڈ دیکھ رہا تھا، پہلے کو 12-15 آدمی تھے، وہ آزاد کشمیر کی سطح پہ وہ بنا، اس میں کوئی پاکستان کے لوگ بھی تھے ان کے متعلقہ. پھر اس کے بعد ایک اور بورڈ بن گیا جس میں پاکستان کی یعنی پی ٹی آئی کی تقریباً آدھی کیبنٹ ہے، اور ہیڈڈ بائی وہ خان صاحب عمران خان صاحب اس میں ایڈ کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس میں صرف آزاد کشمیر سے صرف ایک آدمی ہے. سوال یہ ہے کہ الیکشن آزاد کشمیر کے ہو رہے ہیں، تو جو آزاد کشمیر کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو حقائق ہیں، وہ پاکستان کے لوگ جتنے بھی باخبر ہوں لیکن اس طرح ان کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ کس حلقے میں کیا صورتحال ہے، کینڈیڈیٹس کی کیا صورتحال ہے، ان کے مقابل جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو مقابل سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں ایسے بازیچہ اتفاق بن جاتا ہے، لیکن ان کا اپنی ہیڈک ہے. نون لیگ نے بھی یعنی پی ٹی آئی نے بھی 2 بورڈ بنائے، اور نون لیگ بھی آئے دن اس میں اکھاڑ پچھاڑ کرتی رہتی ہے. تو میں تو خیر ان کو مشورہ کیا دے سکتا ہوں، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن یہ ان کو آزاد کشمیر کے اگر بہترین بیلنس بورڈ بنانے ہیں تو اس میں آزاد کشمیر کے سارے اضلاع یا ڈویژن کم از کم، اور مہاجرین جو جموں اور کشمیر ویلی کے ہیں ان میں سے لوگ لے کے اپنے جو کارکنوں کے مناسب سمجھے تو ان پہ جو مشتمل بورڈ ہو اس کی اکثریت ہونی چاہیے. بیشک پاکستان سے بھی وہ لوگ شامل کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس اور مؤثر جو بورڈ بن سکتا ہے وہی صورت میں بن سکتا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی بھی پارٹی توجہ نہیں کر رہی. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی آزاد کشمیر سے بھی کچھ لوگ ضرور شامل ہیں، لیکن پاکستان سے تعداد زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیں گے کہ جب سے مطلب آپ کی جماعت کو سالار جمہوریت سابق صدر و وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان صاحب نے جوائن کیا ہے تو آپ کی پارٹی کو بھی کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے. تو کون کون سے لوگ کوئی رابطے میں ہیں، کوئی سیاسی خبر ہی ہمیں دے دیں کہ کون کون سے نہ صحیح کتنے کلیکٹیبلز ہیں جو کہ آپ کے رابطے میں آ چکے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ جی میں صرف اس میں یہ بتاؤں گا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ کون سے تو شاید مشکل ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سردار سکندر حیات صاحب بڑے قداور سیاسی شخصیت ہے. عمر اور تجربے کے لحاظ سے ان کے مقابلے کا آزاد کشمیر میں اس وقت کوئی سیاستدان حیات نہیں ہے. وہ ہے پھر راجہ ذوالقرنین صاحب آئے، آزاد کشمیر کے سابق صدر ہیں اور ایک ریسپیکٹیبل پولیٹیکل پرسنالٹی ہے. ان حضرات کے آنے سے مسلم کانفرنس کی اللہ کی مہربانی سے اس کی صفوں میں بڑا جوش خروش بھی پیدا ہوا، بڑی مضبوطی بھی آئی.
اور کچھ لوگ لائن اپ ہیں. اصل میں کچھ لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ فرض کرے حکومتی سائڈ پہ جن لوگوں نے اگر کوئی کسی کا ہمارے لیے کوئی نظر کرم ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آخری اسکیمیں جو ان کو ملنی ہے نا جی یہ جو ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہے, تو بہرحال وہ اس سے تو یہ بات میں بتا سکتا ہوں کہ جی بالکل رابطے میں ہیں کچھ لوگ, اور وہ تعداد بھی بتانا مناسب نہیں اور نام بھی مناسب نہیں, لیکن انشاءاللہ جلدی آپ کوئی اچھی خبر سنیں گے. جناب راجہ یاسین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے عزت افزائی کی. آئندہ بھی آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد کشمیر, FM 101.4 میرپور پہ. بڑی مہربانی آپ کے وقت کی. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. رائے صاحب کیا کہتے ہیں, یاسین صاحب ایک بڑے ہی قداور قسم کی شخصیت ہیں, اور جو بھی وہ بات کرتے ہیں دیکھیے انہوں نے کتنی خوبصورت انداز میں چیزوں کو ریپ اپ کیا ہے. انصار صاحب, ہمارے لیے تو خیر سب جو سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں, ہماری کوئی ذاتی لائکنگ یا ڈس لائکنگ نہیں ہے, لیکن جو ایک طریقہ کار انہوں نے وضع کیا ہے کہ دیکھیں کہ جو پچھلے 6 الیکشن ہوئے ہیں اس میں مسلسل یہ پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین آ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے دوسری جماعتیں بھی انہیں فالو کریں, لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے کہ درخواستوں سے پہلے انہوں نے تمام جو حلقہ جات ہیں آزاد کشمیر کے, پاکستان کے, انہوں نے وہاں کا سروے کیا ہے, لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, زمینی حقائق دیکھیں. بڑا پروفیشنل طریقہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا طریقہ ہے. اگر میرٹ کی بنیاد پہ ٹکٹ دینے ہیں تو یہ اس طریقے کو فالو کیا جائے. جو جماعت ہے, جس نے بھی درخواست دی ہے, جو عوام میں زیادہ مقبولیت رکھتا ہے, جو عوام کے مفاد میں کام کرتا ہے, ایسے لوگوں کو آنا چاہیے, الیکٹ ہونا چاہیے اچھے لوگوں کو, تاکہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور مقامی اور ترقیاتی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بہتر طور پہ کردار ادا کر سکیں. تو رائے صاحب, آج پھر گویا کہ آج کا ہمارے پروگرام میں جو ہم نے ڈسکشن کی ہے ووٹر فہرستوں پر اعتراضات آزاد کشمیر کے الیکشن میں, اور جو پارلیمانی بورڈز مختلف پارٹیز کے ہیں, ان کا جائزہ, اس سے کیا نکلتا ہے؟ جنید انصار صاحب, یہ ایک انتخابی پروسیس جو ہے, سیاسی جماعتوں کی جو سرگرمیاں ہیں, پارلیمانی بورڈز جو بنے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ فہرستوں کے حوالے سے اور حلقہ جات میں جو دیگر معاملات ہیں اس پہ لگا ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑی سرگرمی ہے جس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے, الیکشن کمیشن بھی انوالو ہے, سیاسی جماعتیں بھی انوالو ہیں, اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں کرونا جیسی عالمی موذی وبا کا بھی سامنا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جہاں احتیاط کی ضرورت ہے وہاں لوگوں سے بھی یہ گزارش اور اپیل ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ 5 سال بعد جو ہیں وہ جب ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ روتے رہتے ہیں, جی ہمارا یہ کام نہیں ہوا, ہمارے پاس کوئی نہیں, یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو ان ساری باتوں کا یہ وہ وقت ہے کہ لوگ بالغ نظری کا ثبوت دیں. جو بھی جس جماعت کو پسند کرتا ہے, جس لیڈر کو پسند کرتا ہے, ایسے لوگوں کو جو کرپٹ نہ ہوں, ایسے لوگوں کو جو محب وطن ہوں اور اچھے کردار کے عمل ہوں, ایسے لوگوں کو لے کے آگے آئیں تاکہ جو یہ معاشرہ ہے اس میں سدھار آئے, اس میں بہتری آئے, تعمیر و ترقی ہو, تحریک آزادی کے حوالے سے کام ہو, اور جو ہے وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو, غربت کا خاتمہ ہو. یہ ساری چیزیں تب بھی ممکن ہیں کہ جب قائد اعظم بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ 50% جو مسائل ہیں وہ درست قیادت کے انتخاب سے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں, 50% جو مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ وہ اسمبلی میں جا کے آپ کی بھرپور نمائندگی کریں اور آپ کے مسائل کا حل نکالیں. اور رائے صاحب, اللہ کرے کہ جو آخری بات جو ہم نے کوشچن بھی کیا تھا اسسٹنٹ الیکشن کمشنر خواجہ ارشد صاحب سے, کہ اللہ کرے کہ کرونا کی اس وبا سے پوری انسانیت کو, پوری دنیا کو جو ہے نجات مل جائے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ اسی ہلاکت آفرینی کے ساتھ
اسی شدت کے ساتھ یہ ویو جاری رہی اور مزید ویوز نے سٹرائک کیا تو الیکشن میں ڈیلے بھی پاسبل ہے، کیونکہ پورے کشمیر کے لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی ایسی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تمام کی تمام آبادی نے جا کے ووٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور اس میں سوشل ڈسٹینسنگ تو سوچی ہی مت آپ، کیا خیال ہے؟ ایسے ماحول میں جی جہاں تعلیمی ادارے بند ہو گئے، جہاں ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، جہاں شادی حال بند ہو گئے، جہاں کاروبار سارے بند ہو گئے، ایسے صورتحال میں پھر واقعی انصاری صاحب یہ انتخابی عمل کا جاری رہنا، اللہ کرے کہ تب تک حالات بہتر ہو جائیں، الیکشن کے وقت تک اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے معاملہ۔ اور آخری بات ہم اپیل کریں گے حکومت پاکستان سے، حکومت آزاد کشمیر جتنے ذمہ دار لوگ ہیں جو ہمارے برٹش اوورسیز بیچارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے جس حصل اینڈ وصل کے اندر ان کو بڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ اچانک واپس جانا پڑ رہا ہے، ان کے لیے کوئی سہولت پیدا کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ سے بھی بات کریں، کیونکہ ہر ایک بندے پہ اتنا زیادہ معاشی بوجھ لاد دینا، وہ اپنے پیاروں کے پاس یہاں آئے تھے، شادیوں کے لیے آئے تھے، فوتگیوں کے اوپر آئے ہوئے تھے، اس حوالے سے بھی راج صاحب کو اپیل کرتے ہیں۔ بالکل جی، ہماری اپیل ہے جی کہ جو اسپیشلی انہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹریولنگ کی سہولت بھی تمام لوگوں کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ میسر ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر روٹین کے ٹکٹوں کے نہ کہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپیہ ان سے ٹکٹ، پھر آگے یہ زیادتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ کچھ کام ایسے ہیں جو حکومت برطانیہ اسے نرمی کرنی چاہیے، توسیع کرنی چاہیے۔ پھر بالکل یہاں بھی جو کم از کم پی آئی اے ہماری قومی لائن ہے تو انہیں بھی ہدایت کرنی چاہیے، ایک تو وافر مقدار میں طیارے دستیاب ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ کرائے جو ہیں معاشی بوجھ کم سے کم ہو۔ جی، آج کے اس پروگرام سے جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ الیکشن کا، انتخابات کا یہ جو عمل ہے، اللہ کرے کہ پیسفلی اور اتنے سنجیدہ انداز میں تکمیل تک پہنچے کہ ایک ایسی حکومت سامنے اس کے بعد ہمارے آئے جس پر کوئی اعتراض نہ ہو، کہیں پر جھرلو پھرنے کا الزام نہ ہو، کہیں پر یہ بات نہ کی جائے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور سب سے اہم بات کہ لوگوں کی زندگیوں میں اس سے کوئی بہتری آئے۔ جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔